آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مقبول جناب علی اصغر ابن واحد حسین، مرحوم علی کوثر ابن واحد حسین، مرحوم علی جعفر ابن واحد حسین اور مرحوم علی مصطفیٰ ابن واحد حسین کے حوالے سے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة الله الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين صلوات محمد. عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے. اس حدیث مبارکہ کے بارے میں یقینی طور پر آپ کو اس بات کا علم ہے کہ علماء، خطبہ اور ذاکرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے جو ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ بات سمجھنا آسان ہے کہ ایک نواسے کا وجود اس کے نانا کے وجود کی وجہ سے ہوتا ہے، مگر حدیث میں قابل غور بات یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں حسین سے ہوں. یہ وہ معنی خیز جملہ ہے پیغمبر اکرم کا جس کی وضاحت میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ یہاں ظاہری وجود کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ حقیقت وجودی کی بات ہو رہی ہے. یعنی پیغمبر اکرم کا اگر دین باقی ہے تو وہ حسین ابن علی کی وجہ سے باقی ہے، پیغمبر کی شریعت باقی ہے تو حسین ابن علی کی وجہ سے باقی ہے، پیغمبر کا ذکر باقی ہے تو وہ حسین ابن علی کی وجہ سے باقی ہے. آپ جانتے ہیں اور اس حقیقت کو روز روشن کی طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ واقعہ کربلا انسانی تاریخ کا وہ ممتاز اور منفرد واقعہ ہے جس واقعے کا اثر، جس واقعے کی تاثیر 1400 سال سے قائم و دائم ہے، اور یہ تاثیر اور اثریت جس کا سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے، یہ حیرت انگیز ہے. کربلا وہ واقعہ ہے جس نے صدیوں کو متاثر کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا طویل عرصہ بیت جانے کے باوجود بھی کربلا کے اثر میں، کربلا کی تاثیر میں کوئی کمی ہوتے ہوئے دکھائی
دکھائی نہیں دیتی بلکہ اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ واقعہ کربلا کی معجزاتی شان ہے، یہ اعجاز ہے واقعہ کربلا کا، یہ امتیاز ہے واقعہ کربلا کا، کیونکہ ہر دردناک واقعے میں ایک خاصیت پائی جاتی ہے۔ واقعہ اور حادثہ کتنا بھی غمناک کیوں نہ ہو، کتنا بھی دردناک کیوں نہ ہو، ہر واقعے کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، جیسے جیسے ماہ و سال بیتتے ہیں، جیسے جیسے صدیاں بیتتی ہیں، ویسے ویسے اس غم کی شدت میں کمی آتی ہے، اضافہ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ہر غمناک واقعے کی خاصیت یہی ہے کہ جیسے جیسے وقت بیتتا ہے، ماہ و سال بیتتے ہیں، شدت غم میں کمی آتی ہے۔ ہر واقعے کی خصوصیت یہی ہے۔ خدا نہ خواستہ انسان کا جوان بیٹا بھی مر جائے تو جیسے جیسے ماہ و سال گزرتے ہیں، شدت غم میں کمی آتی ہے، اضافہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ ہر غمناک واقعے کی خصوصیت یہی ہے کہ جیسے وقت بیتتا ہے، اس لیے کہ ایک مثل مشہور ہے جو آپ سب نے سنی ہے، کہا جاتا ہے کہ وقت ہر زخم کا مرہم ہے، یعنی جیسے جیسے وقت بیتتا ہے شدت غم میں کمی آتی ہے، مگر کربلا کا واقعہ وہ ہے کہ جیسے جیسے وقت بیت رہا ہے کربلا کے غم میں کمی واقع نہیں ہوتی بلکہ اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ صلوات پڑھیے ور محمد، یہ امتیاز ہے، یہ خصوصیت ہے، یہ معجزاتی شان ہے واقعہ کربلا کی۔ واقعہ کربلا کا غم اور اثر پرانا نہیں ہوتا، کہنا نہیں ہوتا۔ کربلا 1400 سال کے طویل عرصے کے بعد بھی آج بھی اتنی طاقتور ہے کربلا کہ کربلا آج بھی ہر روز نئے ذہنوں کو فتح کرتی ہے، کربلا آج بھی ہر روز نئے ضمیروں کو فتح کرتی ہے، کربلا آج بھی ہر روز نئے دماغوں کو فتح کرتی ہے، کربلا آج بھی ہر روز نئی سرزمینوں کو فتح کرتی ہے، کربلا آج بھی ہر روز نئے علاقوں کو فتح کرتی ہے۔ روئے زمین پہ واللہ ان علاقوں اور خطوں میں بھی جہاں کل تک کوئی اللہ کا نام لیوا بھی نہ تھا، وہاں بھی آج حسین کا فرشادہ بچھایا۔ ایک صلوات پڑھیے اور محمد اعجاز ہے واقعہ کربلا کا، یہ انفرادیت ہے واقعہ کربلا کی۔ مگر میرے عزیزوں اور بزرگوں، جو بات مجھے اس وقت آپ سے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ عالمی وجود میں کوئی بھی واقعہ جب رونما ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی علت ہوتی ہے۔ عالم امکان میں کچھ بھی بے وجہ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی راز ہوتا ہے، کوئی سر ہوتا ہے، کوئی رمز ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے۔ آئیے اس جواب کو تلاش کریں کہ واقعہ کربلا کی جاویدانگی کی وجہ کیا ہے۔ ذرا سا توجہات، کربلا کیوں زندہ جاوید ہے؟ کربلا کا غم کم کیوں نہیں ہوتا؟ کربلا کا ذکر کم کیوں نہیں ہوتا؟ اس ذکر میں اضافہ تو دیکھنے کو ملتا ہے، کمی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ راز کیا ہے؟ میں اس وقت اپنے جوانوں کے سامنے خصوصیت کے ساتھ، بزرگوں کے سامنے بھی بڑی معذرت کے ساتھ بہت سی باتیں جنہیں بزرگ اچھے سے جانتے ہیں، دو راز اس وقت آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ کربلا کی بقا کے دو اہم راز، کیا وجہ ہے کہ واقعہ کربلا زندہ جاوید ہے، اس کی جاویدانگی کی وجہ۔ پہلا راز میرے بزرگوں اور جوانوں کربلا کی بقا کا یہ ہے کہ میدان کربلا میں جتنا بڑا مقصد لے کر کربلا والے آئے تھے، اتنا بڑا مقصد لے کر انسانی تاریخ میں کوئی میدان جنگ میں نہیں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کربلا کی جاویدانگی اور بقا کا پہلا راز ہے مقصد کی بلندی۔ کربلا والوں کا مقصد کیا تھا؟ کربلا والوں کا مقصد تھا اللہ کے ذکر کو بچانا۔ پہنچ گئے آپ کے ذہن؟ کربلا والے جتنا بڑا مقصد لے کے آئے، اتنا بڑا مقصد، اتنا خالص مقصد لے کر میدان جنگ میں کوئی نہیں آیا۔ وہ آئے تھے اللہ کے ذکر کو بچانے کے لیے، وہ آئے تھے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، وہ آئے تھے شریعت الہیہ کو بچانے کے لیے۔ ایک راز کربلا کی بقا کا مقصد کی بلندی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہید ہر قوم میں ہوتے ہیں، شہادتیں ہر علاقے میں ہوتی ہیں، شہید ہر قبیلے میں ہوتے ہیں، مگر دنیا کی کوئی شہادت کربلا والوں کی شہادت کی برابری نہیں کر سکتی۔ دنیا کی کوئی شہادت شہدائے کربلا کی برابری نہیں کر سکتی۔ یہ ہے مقصد کی بلندی۔ اس کا راز کیا ہے؟ مقصد کی بلندی۔ دیکھیے، ہر قوم، ہر ملک، ہر سرزمین کے لوگ اپنے شہیدوں کا احترام کرتے ہیں، اور شہادت یقینی طور پہ قابل احترام چیز ہے۔ ہر قوم اپنے شہیدوں کا احترام کرتی ہے، آدر کرتی ہے، سمان کرتی ہے، اور کیا جانا چاہیے۔ ہم بھی اپنے دیش کے امر شہیدوں کا آدر کرتے ہیں، سمان کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ ہر زندہ قوم اپنے شہیدوں کا احترام کرتی ہے، فطری چیز ہے، مگر اسی کے ساتھ یہ بات بھی اعلان کہی جا سکتی ہے کہ دنیا میں کسی کی شہادت کربلا والوں کی شہادت کی برابری نہیں کر سکتی۔ اس کا راز ہے مقصد کی بلندی۔ کربلا والے آئے تھے اللہ کے ذکر کو بچانے کے لیے۔ راز کیا ہے عزیزوں؟ دیکھیں، جو بھی میدان جنگ میں جاتا ہے، شہادت کو گلے لگاتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ جو میدان جنگ میں جاتا ہے، مورچہ سنبھالتا ہے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جو بھی شہید کسی بھی ملک، کسی بھی قوم، کسی بھی قبیلے، کسی بھی سرزمین کا ہو، جب شہید میدان میں جاتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے اپنے ملک کو بچانا۔ شہید ہے، قابل احترام ہے، یا وہ جاتا ہے اپنی سرزمین کو بچانے کے لیے، شہید ہے، قابل احترام ہے، یا میدان میں جاتا ہے اپنا علاقہ بچانے کے لیے، شہید ہے، قابل احترام ہے، یا وہ شہید جو میدان میں گیا ہے وہ اپنا شہر بچانے جاتا ہے، شہید ہے، قابل احترام ہے، یا وہ اپنا گھر بچانے جاتا ہے، اپنے بچوں کو بچانے جاتا ہے، شہید ہے، قابل احترام ہے۔ تو جو بھی شہید میدان میں جاتا ہے، یا تو اپنا ملک بچانے جاتا ہے، یا سرزمین بچانے جاتا ہے، یا علاقہ بچانے جاتا ہے، یا شہر بچانے جاتا ہے، یا گھر بچانے جاتا ہے، یا اپنے بچوں کو بچانے جاتا ہے، شہید ہے، قابل احترام ہے، مگر کربلا والوں کی شہادت کی برابری اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ وہ تھے جو میدان جنگ میں نہ اپنا ملک بچانے آئے تھے، نہ اپنا شہر بچانے آئے تھے، نہ اپنا علاقہ بچانے آئے تھے، نہ اپنا گھر بچانے آئے تھے، یہ تو اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے آئے۔ باہر کی طرف ہے، وہ اندر تشریف، آپ حضرات ان کے لیے جگہ بنا لیجیے، صلوات پڑھیے پر محمد وعلى محمد۔ گزارش کی جا رہی ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، اندر آ جائیے، تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے جگہ ہو جائے۔ ایک بار اور صلوات پڑھے پر محمد وعلى محمد۔ اس گزارش پر عمل ذرا کم ہوتا ہے، مگر قرآن کا بھی حکم ہے، اے صاحبان ایمان، جب تم سے کہا جائے کہ
کہ مجلس میں گنجائش اور گنجائشیں پیدا کر لو تو کر لیا کرو. اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے. صلوات پڑھے بر محمد توجہ آپ میری طرف مبذول ہیں. آنے والے انشاءاللہ آتے رہیں گے. ذرا سا دھیان دیجیے بات پر. تو کربلا والوں کا چونکہ مقصد سب سے بلند ہے، انسانی تاریخ میں اتنا بڑا، اتنا خالص اور اتنا پاکیزہ مقصد لے کر کوئی نہیں آیا جتنا بڑا مقصد کربلا والے لے کے آئے. یہی وجہ ہے کہ ایک تو کربلا کا ذکر اس لیے مٹ نہیں سکتا. ایک راز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عام بندوں سے بھی یہ وعدہ کیا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. جو عام بندوں سے یہ کہہ رہا ہو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو وہ ان کے ذکر کو کیسے مٹنے دے جنہوں نے اللہ کے ذکر کو زندگی جاوید عطا کر دی ہو. ایک صلوات پڑھیے ور محمد. میں جلدی سے اس تمہید سے گزر جانا چاہتا ہوں. تو پہلا راز مقصد کربلا کی بقا کا، کربلا کے تمام کا، کربلا کی جاویدانگی کا، کربلا کی اثریت کا پہلا راز ہے مقصد کی بلندی. وہ آئے تھے اللہ کے ذکر کو بچانے کے لیے. اور کربلا کی بقا کا دوسرا راز، میں نے دو راز اس لیے کہے کہ اس سے زیادہ اسرار بزرگ علماء آپ کو بتا سکتے ہیں، میں اپنے علم ناقص کی بنیاد پر یہ بتا رہا ہوں. پہلا راز ہے مقصد کی بلندی، دوسرا راز ہے کربلا کی بقا کا اس مقصد کی راہ میں کربلا والوں کی ثابت قدمی. واللہ واللہ جس طرح اس مقصد کی راہ میں کربلا والے ثابت قدم ہیں، انسانی تاریخ میں میدان جنگ میں اس طرح کوئی ثابت قدم نظر نہیں آتا جس طرح کربلا والے ثابت قدم. سے بات قدم کربلا والوں کا مثالی ہے. عاشور کی رات تھی جب حسین نے اپنے اصحاب کو خیمے میں جمع کیا، اور آپ میں سے اکثریت کو یہ بات معلوم ہے، جن بچوں کو نہیں پتا ان کو بتا رہا ہوں کہ کربلا کی جنگ 9 محرم کو شروع ہونے والی تھی. یعنی یہ جو واقعہ روز عاشورہ ہوا ہے یہ 9 محرم یعنی تاسوعا کو ہونے والا تھا. آپ کو یہ معلوم ہے، بزرگوں کو اچھی طرح معلوم ہے. کربلا کی جنگ 9 محرم کو شروع ہونے والی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ یزیدی فوج جتنی کربلا میں آنی تھی وہ 2 محرم سے لے کر 9 محرم تک سب آ چکی تھی. ساری فوج آ چکی تھی. جنگ شروع ہونے والی تھی 9 محرم کو. حسین نے اپنے بھیا عباس کو بھیجا. تب بھائی عباس ان سے کہو ہمیں 1 رات کی مہلت دیں، اس لیے کہ یہ آخری رات ہم اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزارنا چاہتے ہیں. اور میرے جوانوں، سید مظلوم نے یہ جملے کہے، میں اس لیے مہلت چاہتا ہوں کہ انی احب الصلاۃ، مجھے نماز سے بہت محبت ہے. حسین کہہ رہے ہیں 1 رات کی مہلت لی گئی. یعنی مہلت کا مطلب یہ ہے کہ شب عاشور جو ہے، عاشور کی رات، یہ مہلت کی رات ہے. مہلت کا مطلب آج جو جنگ رکی ہے اب یہ جنگ کل ہر حال میں ہونا ہے. جو جنگ آج روکی گئی ہے یہ جنگ اب ہر حال میں کل ہونا ہے، اب یہ ٹلنے والی نہیں ہے. اس رات حسین نے اپنے اصحاب کو خیمے میں جمع کیا. حسین کے خیمے میں کتنے افراد ہیں؟ 72 افراد. مقابل میں کتنے ہیں؟ لاکھوں کا لشکر. اور یہ ہے کربلا والوں کا ثبات قدم. چونکہ مصائب میں ہم یہ باتیں نہیں پڑھ پاتے ہیں اس لیے میں ذرا سا ٹھہرا کے آپ کو پڑھ رہا ہوں. مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، مگر کہیں گریا تاری ہو تو گریا کیجئے پرسے. اور مظلومیت کے سید الشہداء کے ایام ہیں، ذرا سا اس منظر کو دیکھ لیجئے. آج جو جنگ ٹلی ہے وہ کل ہر حال میں ہونا ہے. ادھر 72 ادھر لاکھوں. عدد اور گنتی کے لحاظ سے کوئی مقابلہ بنتا ہے؟
کوئی مقابلہ نہیں بنتا. بھائی 72 کہاں اور لاکھوں کا لشکر کہاں. یہی بات حسین نے اپنے اصحاب سے کہی. اللہ کہا میرے ساتھیوں، اے میرے چاہنے والوں، یہ چمکتی ہوئی تلواریں، نیزے، خنجر، بھالے، یہ لاکھوں کا لشکر دیکھ رہے ہو. کہا مولا، کہ سنو، ان سب کو میرا گلا چاہیے. یہ یہاں آئے ہیں حسین کے لیے. ان سب کو میرا گلا چاہیے. اگر تم میں سے کوئی جانا چاہے تو رات کا سناٹا ہے، شب کی تاریکی ہے، جسے جو راستہ ملے تاریکی شب میں چلا جائے. یہاں دکھائی دیتا ہے کربلا والے کون ہیں. ادھر 72 ادھر لاکھوں. جنگ آج چلی ہے، کل ہر حال میں ہونا ہے. آقا کہہ رہے چلے جاؤ. اکثر جب یہ بات پڑھی جاتی ہے تو تاثر یہ دیا جاتا ہے سننے والوں کو کہ حسین تو اپنے چاہنے والوں کا ٹیسٹ لے رہے تھے، امتحان لے. نہیں، میں ممبر سے تھا. ویسے یہ ٹیسٹ نہیں تھا، یہ آزمائش نہیں ہو رہی تھی، یہ سچی اجازت تھی، سچی اور حقیقی اجازت تھی. کیونکہ جو آئے ہیں وہ حسین کو قتل کرنے آئے ہیں. اگر یہ چلے بھی جائیں تو جا سکتے ہیں. حسین سچی اجازت دے رہے ہیں. سچی اجازت پر 2 دلیلیں ہیں. ایک تو حسین نے جب دیکھا کہ کوئی نہیں اٹھا اپنی جگہ سے تو حسین نے چراغ خیمہ بجھا دیا. یعنی اجالے میں اگر کسی کو اٹھتے ہوئے حیا محسوس ہو رہی ہو، شرم محسوس ہو رہی ہو، تو اندھیری خیمے میں چپ چاپ چلا جائے. جہاں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے رہا ہو وہاں اٹھ کے جانے میں کوئی حیا نہیں. جب تاریخ خیمے میں بھی حسین کو کسی کے اپنی جگہ سے ہلنے کی آواز محسوس نہ ہوئی تو سید شہداء نے ایک جملہ کہا جو بہت بڑی بات ہے. اور میں نے آپ سے عرض کیا مسائل کے وقت ہم یہ وضاحت نہیں کر پاتے، اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں. کہا چاہنے والوں چلے جاؤ، چلے جاؤ کہ میں تمہارے سروں سے اپنی بیعت بھی اٹھائے لیتا ہوں. اب میں جوانوں اور بچوں کو بتا رہا ہوں بیعت اٹھانے کا مطلب کیا ہے. سنا آپ نے سینکڑوں بار ہوگا، مگر ظاہر سی بات ہے مسائل میں یہ وضاحت رک کے نہیں کی جا سکتی. اب میں بتا رہا ہوں آپ کو بیعت اٹھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے. جانتے ہیں آپ؟ دیکھیے، ہم میں سے ہر کوئی اپنے زمانے کے امام کی بیعت میں ہوتا ہے. ہم آج بھی اپنے امام کی بیعت میں ہیں. اور بیعت کا ایک تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ پر بیعت ہے اسے کسی بھی حالت میں اکیلا نہ چھوڑا جائے. بیعت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جس کی بیعت ہے اسے اکیلا نہ چھوڑا جائے. اب عاشور کی رات ملاحظہ کیجئے. حسین کے اصحاب بیعت میں ہیں حسین کے، مگر اگر امام خود ہی اسی بیعت کو ہٹا لیں تو اب بیعت کی وجہ سے رکنا ضروری نہیں ہے. اس لیے سید الشہداء نے کہا تھا جاؤ میں تمہارے سروں سے اپنی بیعت بھی اٹھائے لیتا ہوں. جس بیعت کی وجہ سے رکنا ضروری ہے اب وہ بیعت بھی ہٹا لی، چلے جاؤ. یہ سچی اجازت تھی. حسین کہہ رہے تھے جسے جانا ہو چلے جاؤ. اس بیعت کے اٹھانے کے بعد بھی جب کوئی حسین کے خیمے سے نہیں اٹھا تو پھر حسین نے وہ بات کہی جس سے بڑی کوئی بات ہو نہیں سکتی. اب اس کو آپ اور ہم سنیں اور سمجھیں کہ کربلا کیا ہے. حسین ابن علی نے کہا چاہنے والوں، اگر تم میں سے کسی کے ذہن میں بھی یہ خیال آ رہا ہے کہ مجھ حسین کو فرزند زہرا، دل بند علی مرتضیٰ، جان فاطمہ حسین کو اس لاکھوں کی فوج کے بیچ اکیلا چھوڑ جاؤ گے اور اس اکیلا چھوڑ جانے کی وجہ سے کل حسین تنہا قتل ہو جائیں گے اور حسین تنہا قتل ہو جائیں گے، اس وجہ سے کل تمہیں جنت نہیں ملے گی، تو جاؤ حسین تمہاری جنتوں کی ضمانت لیتا ہے. اللہ
اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر چلے بھی جاؤ گے اور حسین کل اکیلا قتل ہو جائے تب بھی حسین تمہاری جنتوں کا ضامن ہے۔ جن کی جنت کی گارنٹی حسین لے لے، مالک جنت۔ اب یہاں سے سمجھیے کربلا والوں کا مقام۔ اتنی بڑی اجازت کے باوجود کربلا والے نہیں گئے اور انہوں نے رک کر ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو میدان عمل میں جنت کے لیے نہیں آیا جاتا بلکہ رضائے مولا کے لیے آیا جاتا ہے۔ اور جو ہے آپ کے صلوات طیبہ محمد والے محمد۔ عزیزوں، جن کی جنت کی گارنٹی حسین لے لیں، ضمانت۔ اگر کربلا والے جنت کے لیے آئے ہوتے تو انہیں عاشور کی رات چلے جانا چاہیے تھا، مگر انہوں نے 3 دن کی پیاس میں گلے کٹا کر اور برستے ہوئے تیروں کے نیب میں جانماز بچھا کر بتایا کہ عبادت جنت کے لیے نہیں ہوتی بلکہ رضائے پروردگار کے لیے ہوتی ہے۔ اور اس طرح سے باتیں قدم کربلا والوں کا دنیا کے سامنے آتا ہے۔ یہ وہ حسین کے اصحاب ہیں جو ثابت قدم تھے ایسی اجازت کے باوجود۔ میں ایک بات کا جواب یہاں دیتا چلوں، چونکہ میں نے ایسی بات سنی ہے اور آپ نے بھی شاید کبھی سنی ہو، اور خدا نہ کرے ایسی بات ہمارے سماج میں زیادہ پنپے، مگر کبھی کبھی ہمارے بعض نوجوان اس طرح کے غلط فیصلے یا تو خود لے لیتے ہیں یا اس منبر پہ آنے والے ہمارے طبقے کے غیر ذمہ دار خطیب کبھی کبھی نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ باتیں فیڈ کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے کچھ جوان یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ مولانا جب مجلس میں آ کے آنسو بہا کے ماتم کر کے ہماری جنت پکی ہو گئی تو اب ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے، دین پہ عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بات کا ایک حصہ بالکل درست ہے، عزادار حسین کی جنت پکی ہے، اس میں کبھی شک نہ کیجیے گا۔ غلط نتیجہ کیا ہے؟ غلط یہ ہے کہ اب ہمیں دین پر عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ غلط یہ ہے، وہ بات درست ہے، اب اس میں کبھی شک نہ کیجیے گا، چونکہ مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث سنیے، مولا فرماتے ہیں من بقا علی الحسین ابقا او تباکا وجبت لہ الجنہ۔ مصحف ناطق فرما رہے ہیں کہ جو حسین ابن علی پہ روئے یا رلائے یا رونے والے کی صورت بھی بنا لے مجلس میں، اس پر جنت واجب ہے، اس میں شک نہ کیجیے گا، عزادار حسین کی جنت ہے۔ مگر غلط نتیجہ یہ ہے کہ جب جنت پکی ہو گئی تو ہمیں عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بات اگر وہ کہیں جو جنت کے بھوکے ہیں تو ان کی زبان سے اچھی لگ سکتی ہے، مگر جن کے آئیڈیل کربلا والے ہیں وہ جوان یہ بات کہتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ محمد والے محمد۔ تو میرے جوانوں اور بزرگوں غور سے میری بات سنیے، ہمارے آئیڈیل کربلا والے جو حسین کے خیمے میں عاشور کی رات جمع تھے، اگر جنت کا پکے ہو جانا میدان عمل کو چھوڑنے کا بہانہ ہوتا تو انہیں عاشور کی رات چلے جانا چاہیے تھا۔
ہم ہی تو ہیں جن کی مجلسوں میں یہ نعرہ لگتا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، ہمارے لیے نمونہ عمل کربلا والے ہیں۔ کربلا والوں نے اس کے باوجود کہ حسین جنت کی ضمانت میں رہے تھے، نہ صرف یہ کہ میدان نہیں چھوڑا بلکہ برستے ہوئے تیروں میں جانواز بچھا کے بتایا کہ عبادت جنت کے لیے نہیں رضا پروردگار کے لیے ہوتی ہے۔ یاد رکھو جوانوں، یہاں سے لے کر وہاں تک کے لیے بات کر رہا ہوں۔ کربلا تو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ میدان عمل میں تب تک ڈٹے رہو جب تک ہاتھی پہ بیٹی کی آواز نہ آ جائے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، چلے بھی جاؤ گے تو جنت پکی ہے۔ کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے۔ ایک بات اور آپ سے کہہ دوں تاکہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں، آپ اس قوم کا حصہ نہیں ہیں جو جنت کی بھوکی ہو۔ آپ کو اور ہمیں کربلا کہیں اور لے جانا چاہتی ہے۔ دیکھیے ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں اور ذرا اس پہ غور کریے گا۔ ہر وہ بندہ مومن جو نیک اعمال انجام دے وہ بھی جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ اور کربلا والے بھی جنت میں جائیں گے۔ بڑی عجیب سی بات ہے نا، کیا فرق ہے پھر؟ وہ اتنی قربانیاں دے کے بھی جنتی اور ایک انسان اچھے اعمال کر لے وہ بھی جنتی۔ فرق کیا ہے؟ کربلا یہی فرق ہمیں اور آپ کو سمجھانا چاہتی ہے۔ یہی فرق کربلا ہمیں اور آپ کو سمجھانا چاہتی ہے۔ درجہ برابر نہیں ہے۔ کربلا یہ بتانا چاہتی ہے کہ جنتی ہونا اور ہے، مالک جنت ہونا اور ہے۔ کربلا ایک عزادار کو اتنی بلندی پہ لے جانا چاہتی ہے کہ تم جنت کے مشتاق نہ بنو، اتنے اونچے ہو جاؤ کہ جنت تمہاری مشتاق نہ بنائے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد حسین کے یہ اصحاب جو کربلا میں سید الشہداء کے خیمے میں عاشور کی رات جمع تھے، ان کی ثابت قدمی اور ثبات قدم ایسا مثالی ہے جو ان کی بقا کا راز ہے۔ تو کربلا کی بقا کے دو راز میں نے اس وقت آپ کو بتائے۔ ایک مقصد کی بلندی، یہ آیت کہ اللہ کے ذکر کی حفاظت کے لیے۔ ایک ہے مقصد کی راہ میں ان کی ثابت قدمی، ثبات قدم۔ اور یہی وجہ ہے کہ کربلا کے 72 افراد لاکھوں کے مقابلے میں آئے اور یہ گلے کٹا کے بھی جیت گئے، وہ گلے کاٹ کے بھی ہار گئے۔ گزشتہ 10 دن پہلے میں نے قدوئی نگر میں اس مجلس کو خطاب کیا تھا اس موضوع پر کہ وہ 72 ہو کے جیت گئے، اور وہاں میں نے ایک بات کہی تھی کہ دنیا کی ہر جنگ کا فیصلہ ایک اصول کے تحت ہوتا ہے۔ ہر جنگ کا فیصلہ ایک اصول کے تحت ہوتا ہے کہ جو لشکر قتل ہو جائے وہ ہار جاتا ہے اور جو قتل کر دے وہ جیت جاتا ہے۔ دونوں کبھی بھی آپ دیکھ لیجیے، پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، وہ فوج جس کے لاشیں مقتل میں پڑے رہ جائیں وہ شکست خوردہ کہلاتے ہیں، اور جو قتل کر کے مقتل سے خوشی کے شادیانے بجاتے ہوئے واپس جائیں وہ فتح یاب کہلاتے ہیں۔ مگر کربلا اس اصول سے بالا تر ہے۔ یہاں جیتے وہ جن کے لاشیں مقتل میں پڑے رہ گئے، ہارے وہ جو میدان سے زندہ واپس گئے۔ ہارے یا نہیں ہارے؟ آپ کو بلند آواز سے کہنا چاہیے ہارے، اس لیے کہ حسین کو شکست خوردہ کہنے کی ہمت تو ان میں بھی نہیں ہے جو یزید
जीत गए और वो गले काट कर हार गए। मगर अब जो मैं बात कहना चाहता हूं वो ये है, मेरी गुफ्तगू की पहली बात याद कीजिए और इस बात को सुनिए। ये 72 अफराद गले कटा के सो गए, वो गले काट के गए मगर फिर भी हार गए। ये हार और जीत का फैसला कैसे हुआ? ये गले कटा के जीत कैसे गए, वो गले काट के हार कैसे गए? करबला के 72 शहीदों ने हमें ये सबक दिया कि देखो, हर जंग का फैसला किसी भी उसूल के तहत होता हो, मगर बात जब मारे गए हक को बातिल की हो तो फैसला उस तरह नहीं होता। फैसला इस तरह होता है कि जीतता वो है जिसका मकसद जीत जाए, हारता वो है जिसका मकसद हार जाए। ये इसलिए जीत गए कि जिस आवाज से अजान को बचाने आए थे हुई कि ये इसलिए जीत गए कि जो मकसद लेके आए थे वो मकसद बाकी है। यजीद जिक्र खुदा को मिटा देना चाहता था, ये बचाने आए थे, बचा लिया तो जीत गए। इसीलिए मैं एक बात कहा करता हूं बड़े अदब के साथ कि मेरे बुजुर्गों और जवानों, जब कभी अजान की आवाज आए तो एहतराम अजान जरूरी है। अजान का एहतराम जरूरी है, अजान का एहतराम जरूरी है। हम जोगीपुरा और बघड़े के पड़ोसी हैं और कमोबेश हर साल ये खींचातानी वहां होती है कि उधर अजान हो रही है, उधर खतीब रुकने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसे अजान का एहतराम नहीं मालूम है, ये बात नहीं है कि इसे मालूम नहीं है। इसलिए कि जो मजहब ये सिखाता हो कि अजान की आवाज अगर आने लगे और तुम बैठे हुए तिलावत कुरान भी कर रहे हो तो रुकना फर्ज है, तिलावत कुरान को रोक देना फर्ज है, हुक्म है हमारे यहां। अच्छा, वो कुरान सामिक की तिलावत है, खामोश कुरान की, मजलिस अज़ा कुरान नातिक की तिलावत है, बोलते हुए कुरान की। हुक्म दोनों जगह बराबर है। मगर आप देखते हैं यहां हमारी इन दोनों दरगाहों पर खतीब रुकने का नाम नहीं लेता, उधर अजान हो रही है, पेश नमाज साहब चाहते हैं कि अजान का एहतराम। ऐसा नहीं है कि खतीब को नहीं पता अजान का एहतराम क्या है। वजह असल में यह है न रुकने की कि एक तो इतना तोड़ जोड़ मिला के जोगीपुरे के पोस्टर में नाम डलवाया, इतनी मन्नत समाजत करके मजलिस पढ़ने का मौका मिला, उसी में 2-3 मिनट अजान के लिए रुकना पड़ जाए तो इतनी सारी मेहनत बर्बाद होती, वो तो नहीं देख सकता बेचारा। इसलिए वो, अब मैं नहीं चाहता उस बात की तरफ। अजान का एहतराम जरूरी है। जब आवाज अजान आए तो ये मत देखो मनारे मस्जिद किसका है, ये मत देखो गुलदस्ता अजान किसका है, ये मत देखो मस्जिद के बाहर और किस फिरके का लगा है। नहीं, आवाज अजान आ रही है तो जबान किसी की भी हो, ऐलान हुसैन की जीत का हो रहा है। एक और सलात पढ़े वर मोहम्मद। अजान की आवाज आ कहीं से भी रही हो, अजान सिर्फ अजान नहीं है, ये करबला वालों की जीत का ऐलान आम है। अजान की आवाज यूं ही थोड़ी है, इसी को तो बचाने के लिए करबला वाले आए थे।
सच बताइए, अगर करबला न होती तो मसलक कोई भी होता, फिरका कोई भी होता, न मस्जिदों का तकद्दुस होता, न अजानों का तकद्दुस होता। जो कुछ है करबला के सत्ते में है। इसीलिए अजान, अजय ये खिताबत नहीं है जो आप ये समझे कि ये जोश खिताबत में मौलाना कह रहे हैं। अजान फतेह आले मोहम्मद का ऐलान है, इसको जोश खिताबत नहीं है। दलील है इसके लिए, दो रिवायतें हैं, एक तो बाजार कूफ शाम की है, एक मदीने वापसी के बाद। रिवायत है कि शाम के बाजार में बेड़ियों और हथकड़ियों में बंधा हुआ मेरा इमाम जब खड़ा था, अगर करबला वाले शिकस्त होता होते तो शिकस्त का इससे दर्दनाक मंजर आप तलाश नहीं कर सकते दुनिया में। एक बीमार, एक जवान है जो बेड़ियों और हथकड़ियों में बंधा खड़ा है सरे बाजार, और वो किसी बाजार में सर नहीं उठाता, इसलिए कि वो सर उठाए भी तो कैसे, जिसकी माएं, बहनें और फूफियां नंगे सर पुश्ते नाता बैठी, जिसके अजीजों के सर नौ के नेजा पे। मगर ऐसे मंजर में भी जब एक शामी ने आके सैयद सज्जाद से ये पूछा, सैयद सज्जाद करबला की जंग में तुम जीते या हारे, तो जो कहीं सर नहीं उठा रहा था, इस सवाल के जवाब में उसने एहसास फतहमंदी के साथ सर उठाया और सर उठा के ये जवाब दिया, अगर ये देखना चाहते हो कि हम जीते या हारे तो कयामत तक के लिए एक उसूल बता रहा हूं, और वो उसूल ये है, इदा हाना वक्तुस सलात, जब नमाजों का वक्त आए तो मस्जिदों की तरफ देखना, अगर आवाज़ अज़ान आ रही है तो हम जीत गए। आवाज़ अज़ान न आए तो समझना हम हार गए। मस्जिदों की बात की है, किसी खास फिरके की मस्जिद की नहीं, मस्जिदों की तरफ देखना, मस्जिद कोई सी भी हो। और यही वजह है कि मैं तो इतनी भी जुर्रत कर सकता हूं ये बात कहने के लिए कि हमारा खतीब महाल है वो बात न जानता हो जिसे यजीद भी जानता था। उसे भी पता था कि आले मोहम्मद की नजर में अजान का एहतराम कितना है। अगर पता न होता तो सैयद सज्जाद का खुतबा रुकवाने के लिए अजान न कहलवाता। इसका मतलब उसे पता था कि अब इस खुतबे को रोकने के लिए सिर्फ एक चीज है, या मैं तो ये कहता हूं कि जब फसाहत और बलागत का समंदर बह रहा था, जब आले उमैया की रुसवाई का सबब और उनके चेहरे से बातिल की नकाब खींचने वाला ये खुतबा जारी था, और शाम की मस्जिद में लोग हैरत से देख रहे थे मिंबर पे बैठे हुए उस जवान को जो कह रहा था, अना इब्न मोहम्मद मुस्तफा, मैं मोहम्मद मुस्तफा का बेटा हूं। शाम का मजमा हैरत से पूछे, मोहम्मद मुस्तफा का बेटा है? हमें तो कभी नहीं बताया गया, हमसे कहा गया है ये खारजी हैं। ये जवान क्या कह रहा है? मोहम्मद मुस्तफा का बेटा है। अना इब्न मोहम्मद मुस्तफा, अना इब्न अली मुर्तजा, मैं अली मुर्तजा का बेटा हूं। अना इब्न फातिमा ज़हरा, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूं। लोग एक दूसरे से, किसके? फातिमा बिन्ते मोहम्मद की बात कर रहा है, ये नबी का नवासा है, हुसैन का लाल है। शाम की मस्जिद का नक्शा बदल रहा था। मजमा एक दूसरे को हैरत से देख रहा था। आले उमैया की 40 साल से ज्यादा की मेहनतों पर अकेले इस खुतबे ने पानी फेर दिया था। और अब यजीद ने सिर्फ यही सोचा कि एक चीज है अजान। इमाम के बारे में उसे ये पता था कि ये अजान का एहतराम जानते हैं, इसीलिए अजान कहलाई। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि चूंकि अजान आले मोहम्मद की फतह का ऐलान है, यजीद अजान दिलाकर सैयद सज्जाद को ये पैगाम दे रहा था कि सैयद सज्जाद बच करो, मैं इकरार करता हूं कि मैं हार गया, तुम जीत गए। सलात पर ये मोहम्मद
حسین ابن علی، یہ وہ کرداروں کا مقابلہ ہے، یہ وہ کرداروں کی جنگ ہے، یہ وہ کرداروں کا راستہ ہے جو آج تک جاری ہو ساری۔ کربلا قصہ ماضی نہیں ہے، کربلا آج بھی جاری و ساری ہے۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کی کربلا میں کہاں کھڑے ہیں۔ کربلا آج بھی جاری و ساری ہے، ایسا نہیں ہے۔ کربلا ختم نہیں ہو، کربلا نہ کسی زمین پہ محدود ہے، کربلا نہ کسی صدی میں محدود ہے۔ کل یوم عاشورا کل ارض کربلا کا پیغام یہ ہے کہ سرزمین کوئی بھی ہو، جہاں حسینیت کا علم لے کر کھڑے ہو جاؤ گے وہی تمہارے لیے زمین کربلا ہے، اور جس دن یزیدیت کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ گے وہی تمہارے لیے روز عاشورا ہے۔ پیغام ہے۔ آج یہ قوم اگر پوری دنیا میں عزت کی نظر سے دیکھی جاتی ہے تو یہ کربلائی کرداروں پہ عمل کرنے کی وجہ سے ہے۔ آپ جانتے ہیں داعش کی سیاہ آندھی جب اٹھی ہے، کون ہے جو یہ سوچتا ہے کہ آج کے دور میں شمر موجود نہیں ہے؟ کون ہے جو سوچتا ہے آج عمر سعد نہیں ہے؟ کون ہے جو یہ سوچتا ہے ابن زیاد نہیں ہے؟ کون ہے جو آج سوچتا ہے یزید نہیں ہے؟ دیکھیے آپ سیریا اور عراق میں جو ہوا ہے، حیوانیت اور یزیدیت کا ایسا ننگا ناچ کہ جہاں بچوں کو سرے عام ذبح کیا گیا، الیکٹرک آروں سے انسانوں کی گردنیں کاٹی گئی، جہاں عورتوں کی عصمت دریاں کی گئی، جہاں 1000 سال پرانی مسجدوں کو ڈائنامائٹ لگا کے اڑا دیا گیا۔ یزیدیت کا ننگا ناچ نہیں تو کیا تھا؟ وہاں شمر بھی موجود تھے، کولی بھی موجود تھے، اور دنیا کی وہ سپر طاقتیں جنہوں نے داعش کو سیریا اور عراق میں اتارا تھا اب تو کھل کے اقرار کر رہے ہیں۔ پہلے بات ڈھکی چھپی تھی، اب کھل کے کہہ رہے ہیں۔ ہیلری کلنٹن جو اس وقت کی وزیر خارجہ تھی، امریکہ کی فورن منسٹر، کھلے عام اپنی کتاب دا ہارڈ چوائسز میں اس نے لکھا ہے کہ ہم نے داعش کو بنانے کے لیے ایز اے وزیر خارجہ میں نے دنیا کے 120 ملکوں کا سفر کیا، پوری دنیا سے درندے، وحشی، شقی القلب، بدکاروں کو اکٹھا کر کے سیریا اور عراق میں جمع کیا گیا تھا داعش کی شکل میں، اور 1-2 دن کے لیے نہیں اتارا تھا، انہیں پورے 30 سال کے لیے اتارا گیا تھا۔ 30 سال یعنی آپ کھلے رہیں گے، جو چاہے کرو، جتنے چاہے گھر لوٹو، جتنے چاہے گلے کاٹو، جتنی چاہے عصمت دریا کرو، جتنی چاہے جگہ جہاد النکاح کی بے شرمیاں کرو، کوئی نہیں روکے گا۔ ان کو وعدہ دیا گیا تھا، امریکن ڈالر، سعودی ریال، اسلحہ ماڈل ان کو دیا گیا تھا۔ آج کھلے عام لکھ رہے ہیں 30 سال کے لیے اتارا تھا۔ کتنا؟ 30 سال کے لیے۔ مگر اتارنے والے حیرت سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا کہ جنہیں 30 سال کے لیے اتارا تھا وہ 3 سال بھی نہ ٹک سکے۔ توجہ فرمائیے گا، ذرا سا بات کو غور سے سنیے گا۔ ایسا کیا ہوا کہ جنہیں 30 سال کے لیے اتارا تھا 3 سال سے کم ردی کاغذ کی طرح کوڑے دان میں پھینک دیا گیا۔ آج جب وہ سر جوڑ کے بیٹھے تو اس نتیجے کا خود انہوں نے اقرار کیا کہ ہم سے جو بڑی غلطی ہوئی داعش کو اتارنے کے سلسلے میں، سب سے مقابلہ اس قوم سے ہو گیا جو جینا بھی کربلا سے سیکھتی ہے، مرنا بھی کربلا سے سیکھتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اقرار اور اعتراف جو کیا گیا ہے، جب داعش کے درندے پوری دنیا اسلام کو تہس نہس کرنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے مسلمانوں کے گلے کاٹے، بچوں کو ذبح کیا، اتنے جرائم جنہیں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور ان سے سرکاریں ہل رہی تھیں، حکومتیں ہل رہی تھیں، ممالک لرز رہے تھے، دور دور بیٹھے ہوئے ممالک کے لوگ کانپ رہے تھے، کہیں ایسا نہ ہو یہ درندے ہمارے یہاں کا رخ کر لیں۔ پوری دنیا تھرا رہی تھی، اس لیے کہ جرائم ان کے ایسے تھے، ظلم ایسے تھے، لوگ تھرا رہے تھے۔ مگر اتنے سیاہ دل یزیدوں کے مقابل عصر حاضر میں حسین والوں نے جو کردار رکھا،
اس نے ساری دنیا کو ان درندوں کے ظلم سے بچا لیا. اسی فرش اعضا کی گود میں پلنے والے ایک مرد مجاہد نے بیروت کے چوراہے سے ایک جملہ کہا تھا جو آج آپ کو سنا رہا ہوں. سید حسن نصر اللہ نے بیروت کے چوراہے سے کہا تھا میں دنیا کے مسلمانوں سے یہ نہیں کہتا کہ داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری مدد کے لیے تم سیریا اور عراق میں آؤ. میں دنیا کے مسلمانوں سے یہ نہیں کہتا کہ ہماری مدد کے لیے تم سیریا اور عراق میں آؤ، مگر دنیا بھر میں پھیلے ہوئے سارے ظالموں سے، سارے جزیدیوں سے، سارے دہشت گردوں سے، سارے قاتلوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم دنیا میں جہاں بھی ہو سب جگہ سے آ کر سیریا اور عراق میں اکٹھے ہو جاؤ. قسم خدا کی ہم تمہارا وہی حال کریں گے جو خیبر میں علی نے ہے. اس دور میں ہونے والے واقعات میں آپ دیکھیے، یہ ہے حسینیت، یہ ہے کربلائی مزاج، یہ ہے وہ 72 کا کردار جو قیامت تک آنے والے انسانوں کو حوصلہ اور ہمت دینے والا ہے. آج شیعان حیدر کرار جانتے ہیں کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا جاری و ساری ہے. بس اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا ہماری ذمہ داری ہے. کربلا میں 72 افراد دین کو بچانے آئے، شریعت کو بچانے، اور ایسی ایسی قربانیاں دی گئی اللہ، جن قربانیوں کے بارے میں انسان تصور بھی کرتا ہے تو کانپ جاتا ہے. حسین کے یہی اصحاب جو عاشور کی رات خیمے میں جمع تھے اور کوئی حسین کو چھوڑ کے جانے کو تیار نہ تھا. عصر عاشور ان سب کے لاشیں جب زمین پر بکھرے پڑے تھے اور فاطمہ کا لال یکا و تنہا اکیلا حسین بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے ایک بلندی پہ آئے، بلندی پہ کھڑے ہو کے آواز دی حل من ناصر ینصرنا. ہے کوئی جو ہماری مدد کے لیے آئے؟ حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو ہمارے استغاثے پہ لبیک کہے؟ پھر ایک جملہ کہا ازادارو حل من راق یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کی حفاظت کرے؟ اجرکم اللہ. جب حسین کو کہیں سے کوئی آواز لبیک کی سنائی نہ دی تو روایت کہتی ہے مقتل کی زمین پر بکھرے ہوئے اصحاب کے لاشوں کی طرف حسین نے دیکھا اور ایک جملہ کہا یا ابطال الصفا ویا فرسان الحجا، اے میرے شیروں، اے میرے جوانوں، میرے بہادروں، تمہیں کیا ہو گیا؟ کل تک ذرا سی آواز دیتا تھا تو سب دوڑ کے آتے تھے لبیک ہو رہا، اب اکیلا فریاد کر رہا ہوں کوئی مدد کو نہیں آتا. روایت کہتی ہے زمین پر بکھرے ہوئے شہیدوں کے لاشیں تڑپنے لگے، کٹے ہوئے گلوں سے آواز آئی مولا اگر موت نے مجبور نہ کیا ہوتا تو 1000 بار کی زندگی بھی آپ پر نثار کر دے. اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے. روایت غم مظلوم کربلا کی آواز استغاثہ کے جواب میں حسین کو کہیں سے لبیک کی آواز سنائی نہ دی، مگر اسی اثنا میں حسین کو خیموں کی طرف سے سیدانیوں کے رونے کی آواز آئی. خیمے میں کوہرام بپا تھا. حسین اس بلندی سے اترے، بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے دروازہ خیمہ پہ آئے، آ کے آواز دی بہن زینب. زینب دروازے پہ آئی، کہا بہن کیا کوئی بچہ پھر پیاس سے ہلاک ہو گیا؟ کہا ماں جائے کوئی بچہ تو ہلاک نہیں ہوا، مگر بھیا آپ کی صدائے استغاثہ سن کر علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا. وہ بچہ جس کے بدن میں کوئی حرکت نہ تھی،
سمیٹا اور خود کو جھولے سے گرا دیا اور اس طرح آواز دی لبیک بابا ابھی مدد کے لیے علی اصغر خدا کسی غم میں نہ رولائے سب بنائے کو بیٹھ کے مجلس بس چند مسائل کے جملے مجھ سے گزارش کی گئی ہے کہ ہمارا علی اصغر علیہ السلام برآمد ہوگا بس چند فکر مجلس تمام حسین نے کہا بہن میں اپنے لال کے مقصد کو سمجھ گیا لاؤ علی اصغر کو میرے ہاتھوں میں علی اصغر کو آقا کے ہاتھوں پہ دیا گیا ابھی چند قدم چلے تھے کہ دروازہ خیمہ سے ماں کی آواز آئی آقا علی اصغر کو کہاں لیے جا رہے ہیں تو ماں کے دل کو تسلی دینے کے لیے کہا رباب میں تیرے لال کو مقتل میں لے جا رہا ہوں سوال آپ کروں گا شاید کوئی میں صاحب اولاد ہو جسے تیرے لال کو ترس آ جائے لے کر آئے علی اصغر کو اور سوال آپ کیا کہا میرا یہ ننھا سا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے خیموں میں پانی نہیں ہے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا اگر تم میں کوئی صاحب اولاد ہو تو اسے پانی پلا دو کوئی جواب حسین کو نہ ملا تو روایتیں کہتی ہیں آقا نے کہا کہ بیٹا اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو لو میں اسے خاک پہ لٹائے دیتا ہوں آ کے خود پانی پلا دو علی اصغر کو جلتی ہوئی خاک پہ حسین نے لٹا دیا خود چند قدم پیچھے ہٹ گئے مگر پھر بھی کوئی پانی پلانے کو آگے نہ آیا اب جو صاحب اولاد ہے مجھے جواب دے حسین ایسی جلتی ہوئی زمین پر اپنے ہاتھ سے بچے کو کتنی دیر دیکھتے آگے بڑھے علی اصغر کو اٹھایا سینے سے لگا لیا ایک جملہ کہا اصغر میرے لال تیرا بابا جس طرح کی پانی مانگ سکتا تھا مانگ لیا میرے لال تو حجت خدا کا فرزند ہے تو اپنی حجت اب خود تمام کر دے جیسے ہی علی اصغر نے بابا کی یہ بات سنی روایت کہتی ہے کہ سوکھی ہوئی زبان کو ہونٹوں پر اس انداز سے پھرایا کہ یہ منظر دیکھ کر فوج عظیمی میں کوہرام بپا ہو گیا لشکر میں چیخو پکار بلند ہو گئی ایسا انداز تھا اسی کی آوازوں کے بیچ ایک آواز اٹھی اینا ہرملا یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی جا کے پانی پلا دو یہ کہا گیا کہ لشکر کا سب سے بڑا تیر انداز کہاں ہے آگے آئے ہرملا آیا 3 ڈھال کا تیر جوڑا علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا روایت کہتی ہے کہ جب تیر مارا تو علی اصغر کا گلا تیر سے کٹ گیا اور تیر گلے کو پار کرتے ہوئے حسین کے بازو میں بے وست ہو گیا ایک منزل تک گفتگو کو لانا چاہتا ہوں جلدی گزر جاؤں گا جب علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا تو مقتل میں جملہ لکھا ہے فانقلب الصبی علی یدی الامام بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ کے رہ گیا پتا ہے آپ کو ایسا کیوں ہوا بچہ باپ کے ہاتھوں پر پلٹ کے رہ گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ تیر کا وزن زیادہ تھا علی اصغر کے وزن کم تھا جنہیں تیر ڈھلتا ادھر ہی لاشیں ڈھل گیا اجرکم اللہ کہوائی کی زیارت کے لیے آمادہ ہو جائیے میں اس منزل تک لانا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے زحمت دی حسین نے اپنے لال کو ابا کے دامن میں چھپایا
کربلا کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہر لاشا لے کر حسین بہت ہی آرام سے بلا رکے بلا تامل ہر لاشا لے کے حسین خیمہ گاہ میں آ گئے. لاشا کسی بڑے کا رہا ہو، جوان کا رہا ہو، نوجوان کا رہا ہو، ہر لاشے کا حسین لے کر سیدھے خیمہ گاہ میں آئے. مگر یہ 6 مہینے کے بچے کا لاشا نہ جانے کتنا بھاری ہو گیا کہ 7 بار آگے بڑھے، 7 بار پیچھے ہٹے، سیدھے خیمہ گاہ میں نہ آ سکے حسین. ہر وقت کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اجرکم اللہ. آخر ہمت کر کے در خیمہ پہ آئے، اور روایت کہتی ہے کہ جب دروازے خیمہ پہ حسین آئے تو سب سے پہلے خیمے سے جو نکلی حسین کی 4 سال کی سکینہ تھی. بچی باہر آئی، بابا کے ابا کے دامن کو پکڑا، آواز دی بابا بھیا تو پانی پلا لائے بابا. اچھا کیا بابا، مگر بابا میں بھی تو پیاسی ہوں. حسین کوئی جواب نہ دے سکے، بس ابا کا دامن ہٹایا، سکینہ نے گلا پھٹا دیکھا، آواز دی اماں میرا بھیا. خدا کسی غم میں نہ رہا ہے، منزل آ رہی ہے، سن لیجیے گا. جیسے ہی سکینہ نے تڑپ کے یہ کہا، دروازے خیمہ پہ کلیجے کو کھاتے ہوئے ربا آئی. ایک جملہ ماں کی زبان سے لکھا گیا ہے، کہا میرے لال تیری ماں کو یہ پتا نہیں تھا کہ تجھ جیسے بچے بھی کربلا میں نہر کیے جاتے ہیں. اکیلا لاشا ہے علی اصغر کا، اکیلا لاشا جسے حسین نے پشت خیمہ پہ لا کے دفن کر دیا. اکیلا لاشا ہے جسے حسین دفن کر سکے. ذوالفقار سے ننھی سی قبر بنائی، علی اصغر کو دفن کیا. روایتیں کہتی ہے قبر علی اصغر سے لپٹ کر اتنا روئے کہ ننھی سی قبر آنسوؤں سے تر ہو گئی. عزاداروں، جب کوئی اپنے عزیز کی قبر سے لپٹ کر روتا ہے تو کئی ہاتھ مڑتے ہیں، کوئی بازو پکڑتا ہے، کوئی شانہ. حسین کو علی اصغر کی قبر سے کون چھڑاوے؟ مقاتل میں لکھا ہے بس آسمان سے ایک آواز آئی، حسین اب علی اصغر کی قبر سے اٹھ جاؤ، اس لیے کہ اللہ نے جنت میں دودھ پلانے والی کا انتظام کر دیا. آخری بات مجلس تمام. کربلا میں 11 محرم آئی. 11 محرم کو جب سیدانیوں کو ننگے سر پشت ناکا پہ بٹھا دیا گیا تو شہیدوں کے سروں کو نوکے نیزہ پہ رکھنے کی تیاری ہوئی. سروں کو جب گنا گیا تو کسی شقی نے کہا ہم نے 72 قتل کیے ہیں، ایک سر کم ہے. کہ دردناک روایت سن لیجیے، مال مجلس حاصل ہو جائیں گے. کا ایک سر کم ہے. عمر سعد نے پوچھا کس کا سر؟ کسی معلوم نے کہا کہ اس بچے کا سر نظر نہیں آتا جسے حسین سب سے آخر میں لے کے آئے. کہا اس بچے کا سر کہاں ہے؟ ایک شقی نے کہا میں نے دیکھا تھا حسین اس بچے کی لاش کو خیمہ گاہ میں لے رہے تھے. ایک اور شقی نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا حسین نے پشت خیمہ پہ کہیں اس بچے کو دفن کیا تھا. اب منظر ملاحظہ فرما لیجئے، کلیجے کو تھام لیجئے. روایت کہتی ہے کہ حکم ہوا اس قبر کو تلاش کیا جائے. سیدانیاں پشت علاقہ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی. لمبے لمبے نیزے لے کر نیزہ بردار کربلا میں نرم زمین کو تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھے. نیزہ چبھوتے جاتے تھے نرم زمین کی تلاش میں.
جب یہ منظر ہو رہا تھا تو پشت ناکا پہ بیٹھی ہوئی سیدانیاں بے توجہ تو نہیں ہو سکتی تھی نا عزادارو. روایت کہتی ہے زینب بھی دیکھ رہی تھی, ام کلثوم بھی دیکھ رہی تھی, رباب بھی دیکھ رہی تھی. نیزہ بردار نیزہ چبوتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. روایت کہتی ہے یکایک ایک لعین کا نیزہ ایک نرم زمین میں دھستا چلا گیا. اب جو منظر ہونے والا تھا زینب سمجھ گئی, سواری پہ بیٹھے بیٹھے زینب رباب کے سامنے آ گئی. یہ منظر رباب نے دیکھے. رباب نے کہا شہزادی سامنے سے آ جائیے. اب جو نیزہ باہر آیا ننھا سا لاشا نیزے کے ساتھ شبیر نے لاشا زمین پر رکھا. تمام ماتمداروں سے گزارش ہے کہ وہ حلقہ لگا لیں. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین